الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون والصلاة والسلام علی سیدنا المجدد وبشیرنا المصدق ونذیرنا المؤید بالقاسم محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد رسالہ ثواب کی مجلس اور ساتھ کہا گیا ہے کہ تھوڑا سا ذکر برادروں کی طرف سے قرآن مجید رمضان المبارک شب قدر وقت انتہائی کم ہے، موضوعات بہت زیادہ ہیں اور آیت کا جو بطور عنوان بیان کی ہے وہ اس لیے کہ جس مقام پہ بیٹھے ہیں اب وہ برزخ میں ہمارے ان اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ ماہ مبارک یہ کون سا مہینہ جس میں ہم ان کی سال ثواب کی مجلس منعقد کر رہے ہیں، نسبت سے پتہ چلتا ہے کہ اس چیز کی اہمیت کیا ہے۔ ہر گھر اللہ تعالیٰ کا ہے، خالق اللہ ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کے اختیار اور اس کی ملکیت سے باہر نہیں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خالق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ پاک ہے، مالک ہے، قادر ہے، قدیر ہے، ہر چیز اسی کی ہے، تمام کا خالق وہی ہے، لیکن دنیا میں ایک گھر ہے جس کو اپنے ساتھ اس نے نسبت دے دی تو وہ بیت اللہ بن گیا، اللہ کا گھر۔ سبحان اللہ سبحان تمام اسی کے ہیں، لیکن جب اس کے ساتھ نسبت ہو جائے تو اس کی انفرادیت بڑھ جاتی ہے۔ ہر مہینہ اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن یہ وہ مہینہ ہے کہ فرماتے ہیں سید الانبیاء آخری جمعہ شعبان المعظم کا قد اقبل الیکم الشہر، ایسا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے، وہو شہر اللہ، جو اللہ کا مہینہ ہے۔ تو تمام مہینے اللہ کے، لیکن جس کو اللہ کے ساتھ خصوصاً نسبت دے دی جائے تو اس کی عظمت کا اندازہ پھر اسی نسبت کے حساب سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان فرماتے ہیں انفاسکم فیہ تسبیح، تمہارا سانس لینا اس میں تسبیح ہو جائے گا۔ اللہ یعنی 11 مہینہ میں تم تسبیح پڑھتے ہو تو ثواب ملتا ہے، لیکن یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں سانس بھی تمہاری تسبیح قرار پائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، 11 مہینے عبادت کرو گے تو عابد شمار ہوگے، لیکن اس مہینے میں اگر نیند کرو گے تو بھی عبادت شمار ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ قَدْ دُعِیتُمْ إِلَیْهِ فِی ضِیافَةِ اللہ، دیکھیں ہم سارا 11 مہینے اللہ کا کھاتے ہیں، فرماتے ہیں اس مہینے تم مہمان کی حیثیت سے اللہ کا کھاتے ہو، اللہ کے مہمان، اور مہمان کا ظاہر ہے احترام کرنا میزبان پہ فرض ہوتا ہے، میزبان اس کا خیال کرتا ہے۔ اب معرفت کے ساتھ ہے کہ کوئی کس حساب سے، یہ ضروری ہے کہ دیکھے اس عمل کو کس حساب سے دیکھ رہا ہے کہ اللہ کے مہمان
معرفت کے ساتھ عمل کی جو وقت ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام حج پہ تشریف لے جا رہے تھے، بچپنا تھا، اور مبارک بہت بڑے عظیم صحابی ہیں، وہ نہیں پہچانتے کہ یہ کون بچے ہیں، کون ذات ہیں، اکیلا دیکھا، وہ بھی فاصلے سے اپنے قافلے سے الگ ہو گئے تھے، انہوں نے بچے کو قرار کے ساتھ دیکھا، حیران ہو گئے کہ میں پریشان ہوں، یہ اطمینان کے ساتھ ہیں اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ جب فارغ ہوئے عبادت سے تو جا کے پوچھتے ہیں کہ اے بچے کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ فرمایا قصدی مولایا، میں اپنے اللہ کی طرف جا رہا ہوں۔ سمجھ گئے کہ حج کی طرف جانا ہے۔ کہا پھر تیرا زاد راہ کیا ہے، سواری کون سی ہے؟ کہا راحلتی رجلایا، میری سواری میرے ٹانگے ہیں۔ کہا ذات راہ کون سا ہے؟ یعنی معرفت دیکھی جاتی ہے۔ اب ایک آدمی روزہ کھلائے اور اللہ کا مہمان سمجھ کے روزہ کھلائے اور وہ سمجھے کہ میں اللہ کی نیابت میں، کیونکہ مہمان اللہ کے ہیں اور میں اس کی نیابت میں روزہ کھلا رہا ہوں، تو عمل کتنا بڑھ جائے گا۔ تو وہ سیکھنا پڑتا ہے معصومین علیہ السلام سے۔ سائل کہتا ہے کہ تیرا ذات راہ کیا ہے، کون سا ذات راہ ہے؟ معصوم فرماتے ہیں آپ عرب ہیں اور آپ مہمان نواز ہیں۔ کہا ہاں میں مہمان نواز ہوں۔ کہا یہ بتا کہ کبھی کوئی ایسا مہمان بھی آیا کہ تیرے گھر میں آ کے اپنے کھانے کے لیے خود لایا ہو؟ یہ عجیب بات آپ نے کہی ہے، یہ میری توہین ہے کہ کوئی مہمان میرا آئے اور اپنا میرے گھر میں آ کر اپنا کھائے، یہ میری توہین ہے۔ کہا اچھا تو بندہ ہو کے یہ گوارا نہیں کرتا کہ تیرا مہمان کھانے کے لیے اپنے اسباب لے کر آئے، تو میرا خالق کیسے برداشت کرے گا کہ میں اپنا سامان لے کر جاؤں؟ امام حسن علیہ السلام پر بلند تر صلوات۔ اب یہ میزبان، ہم مہمان اللہ کے ہیں، قطعیت ملا ضیافت اللہ، اللہ کی مہمان نوازی کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ اب معرفت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ ہم مہمان کس کے ہیں، اور کتنا خوش نصیب وہ ہوگا جو اللہ کی نیابت میں اللہ کے مہمانوں کا روزہ افطار کرے گا۔ تو یہاں مال کی عزت بڑھ جاتی ہے، مقام بڑھ جاتا ہے، مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ اور قرآن ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی بہار ہے۔ قرآن کریم کی بہار رمضان المبارک ہے۔ قرآن نازل ہوا رمضان المبارک میں۔ قرآن کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے؟ صرف ایک چیز کی طرف توجہ کریں، مقام قرآن سمجھ آئے گا۔ صرف انسان ہے کائنات میں جو اپنے آپ کو کمالات تک بھی لے جا سکتا ہے۔ عام انسان سے ظاہر اہل بیت کوئی نہیں بن سکتا، لیکن عام انسان سے اگر کوئی چاہے تو سلمان بن سکتا ہے۔ عام انسان اگر چاہے تو سلمان بن سکتا ہے، اور اگر کوئی انسان چاہے کہ گر جائے تو ابو لہب اور ابو جہل اور یزید بھی بن سکتا ہے۔ یعنی انسان کے اندر فلیکسیبلٹی ہے، بننا چاہے تو بن سکتا ہے، اور کم تر ہونا چاہے تو کم تر ہو سکتا ہے۔ باقی کسی کے اندر فلیکسیبلٹی نہیں ہے۔ یعنی پتھر ہے، پتھر کے اندر جرات نہیں کہ وہ نباتات بن سکے، بڑا مقام حاصل کر کے نباتات بن جائے۔ یعنی کوئی پتھر اتنا عظیم ہو جائے کہ ہم اس پتھر کو آم کہنا شروع کر دیں، سیب کہنا شروع کر دیں۔ حجر اسود بھی ہوگا تو ساتھ پتھر کا لفظ آئے گا۔ پتھر کے اندر فلیکسیبلٹی نہیں، وہ ایسے بڑھ کر اپنی جنس کو بدل نہیں سکتا، اپنے مقام کے اندر یعنی کمال تک پہنچ کر یا اسفل السافلین تک نہیں جا سکتا۔ اب نباتات کو دیکھیے، پتھر سے بہتر ہے، حجر سے بہتر ہے، لیکن نباتات بس نباتات ہیں، اب اس سے نہیں بڑھ سکتے۔ اس سے اوپر حیوان ہے، حیوان نباتات سے بہتر ہے، لیکن حیوان حیوانیت سے اوپر نہیں جا سکتا۔ یعنی کامل ترین حیوان بھی وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ انسان بن گیا ہے۔ یہاں تک کہ اصحاب کہف کا کتا آج تک کتا کہلاتا ہے، انسان نہیں کہلاتا، وہ بھی کلب کہلاتا ہے، کلبوں
کیونکہ قرآن کے الفاظ کو بدل نہیں سکتے. قرآن آج بھی یہ کہہ رہا ہے قلبہم باسط ذراعیہ بالوسیع، ان کا کتا اس غار کے سامنے اپنے اگلے جو ٹانگیں ہیں اس کو پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے. کتا کتا کہلاتا ہے. آپ اوپر جائیے، فرشتہ معصوم ہے، لطیف مخلوق ہے، کمال ہے فرشتے کے اندر، عظیم کمالات پر ہے، لیکن فرشتہ فرشتہ ہے، نہ اس سے اوپر جا سکتا ہے اور نہ ہی حیوان اور انسانیت کی کم تر سطح تک جا سکتا ہے. یعنی جو کم تر انسان ہے، فرشتے کے اندر یہ طاقت نہیں کہ وہ کسی ذلیل انسان کی سطح تک نیچے گر جائے. فرشتہ معصوم رہے گا. فرشتے کے اندر یہ یعنی اس کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ خواہشات نہیں جو انسان کو انسانیت سے گرا تک حیوانیت سے بھی نیچے لے جا سکتی ہے. خواہشات ہی نہیں. نہ بھوک لگتی ہے کہ چوری کرے، نہ نیند آتی ہے کہ سو جائے اور اللہ کی عبادت سے غافل ہو جائے. یعنی اس کے اندر وہ طاقت ہی نہیں کہ وہ گر سکے نیچے، اور نہ یہ طاقت ہے کہ کمالات تک پہنچ سکے. کیونکہ ظاہر ہے تکالیف برداشت کر کے انسان کمالات تک پہنچتا ہے، اور فرشتے کو تکلیف آتی نہیں. نہ دکھ ہوتا ہے، نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ اس کو کچھ زخم آتا ہے، تکلیف آتی نہیں. تو تکالیف کے ساتھ کمالات ہوتی ہے، تکلیف آتی نہیں تو کمالات تک پہنچ نہیں سکتا. صرف انسان ہے جو کمالات تک بھی پہنچ سکتا ہے، جو ذلت تک بھی جا سکتا ہے. لیکن یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن انسان کو بدل سکتا ہے، کمالات تک لے جا سکتا ہے، نیچے لے جائے. یعنی یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا. قرآن کو پڑھ کے اپنی ذاتی رائے سے معرف قرآن کو صاحبان قرآن سے نہ لے کر ساری زندگی قرآن پڑھ کے یضل بھی کثیرا تو گمراہ ہو جا سکتا ہے انسان، کامیابی پر نہیں جا سکتا. بہت خوب قبلہ، بہت خوب، بہت خوب. یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا. لیکن قرآن کو پڑھے صاحبان قرآن سے لے کر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن کو پڑھے ناطق کے قرآن سے لے کر، تو پھر عام انسان سے ابوذر بن سکتا ہے، مقدار بن سکتا ہے. لیکن قرآن کے اندر کیا کمال ہے. دیکھیں انسان پر اثر کرے قرآن تو یہ فطرتی ہے، لیکن قرآن کے اندر کمال قرآن بیان کرتا ہے. کیا کمال ہے؟ میں نے کہا حجر بن سکتا ہے، نباتات بن سکتی ہیں، حیوان رہ سکتے ہیں، فرشتے رہ سکتے ہیں. یہ رات کیا ہے؟ یہ تو نہ حجر ہے رات، نہ نباتات ہے، نہ حیوانات ہے، نہ انسان ہے، نہ فرشتہ ہے. رات کے اندر بھی کوئی تبدیلی کی گنجائش ہے؟ قطعاً کوئی نہیں. لیکن قرآن کیا ہے؟ قرآن وہ ہے جو رات میں نازل ہو کر خیر من الف شہر اس کی کیفیت کو بدل کے 1000 مہینے سے بہتر بنا دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوب. اللہ صلی اللہ محمد بہت خوب. جس کے اندر تبدیلی کی اس کے اندر کوئی کیپیسٹی ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے. رات ہے، کچھ نہیں بدل سکتی. لیکن رات کے اندر جس رات کے اندر قرآن نازل ہوا وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی. قرآن کو پڑھو، صاحبان قرآن سے لو تو سمجھ آئے. تم نے سمجھا نعوذ باللہ من ذالک آل بیت اطہار سید الانبیاء اور آل بیت اطہار ہم جیسے انسان تھے، بشر مصر قوم سے یہ سمجھے جو قرآن رات کے اندر اتنی تبدیلی پیدا کر دے، جو تبدیل نہیں ہو سکتی اس کو 1000 مہینے سے بہتر کر دے. وہ قرآن جس ذات پہ نازل ہوا اس ذات کی کیا بات. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت بہت خوب قبلہ، بہت پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ہو جاتے. لیکن یہ قرآن قلب محمد مصطفیٰ پہ نازل ہوا. اور اسی چیز پہ حیدر قرار مولا کائنات فخر کرتے تھے، فرماتے تھے کہ میں وہ ہوں وَذَانِي فِي حِجْرِهِ وَأَنَا وَلَدٌ. یعنی حیرت ہوتی ہے جب یہ جملہ انسان پڑھتا ہے کہ کس عمر میں ایمان لے کر آئے. ایمان لے کر آئے. دیکھیں ایمان کب لایا جاتا ہے؟
جب انسان ایک کام نہ ہو، یعنی عالم، یعنی انسان جاہل ہے تو عالم بنتا ہے، ایمان لے کر ہے، کون لے کر آتا ہے ایمان؟ جو بالغ ہو اور بے ایمان ہو اور پھر ایمان لے کر آئے تو ہم کہیں گے ایمان لے کر آیا۔ اب دیکھیں حیدر کرار کی اس وقت کیا ہے، خود حیدر کرار فرماتے ہیں بازانی فی ہجری ایوانا والدن، مجھے سید الانبیاء نے گود میں لیا جب میں بچہ تھا، 6 سال کی عمر مبارک ہے۔ حضرت ابو طالب پر قحط کے زمانے کی وجہ سے مشکل کا زمانہ تھا، بس تقسیم ہوئے بچے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے، جعفر حضرت عباس نے لیا اور عقیل کو جو حضرت حمزہ نے لیا اور حیدر کرار سید الانبیاء لے کر آئے۔ اب جو بچہ ہوتا ہے کلو مولود یولد علی فطرت الاسلام، قرآن کہتے ہیں سکھ کے گھر میں بھی پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی بچہ غیر مسلم پیدا ہو تو کس کا قصور ہوگا؟ نعوذ باللہ من ذالک، خالق کا قصور ہوگا، فطرت کا قصور ہوگا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو حیدر کرار کی تخلیق فطرت اسلام پر اللہ نے کہا، ہم اس چیز کو ختم کرتے کہ اول ما خلق اللہ نوری، تمام چیزوں کو دنیا کے حساب سے بھی دیکھیں تو فطرت اسلام پہ۔ اب 6 سال کی عمر میں سید الانبیاء نے لیا، اب اگر کافر ہوگا تو کیسے ہوگا؟ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانَهُ اور جو مجسانہ یا جو نصرانہ بلوغت کی عمر کو پہنچے، سمجھ کی عمر کو پہنچے، کم از کم 7 سال کی عمر میں سختی کرنے کا حکم ہے۔ اب 6 سال میں سید الانبیاء کی گود میں ہے، اب اس کے بعد تربیت اس کو یہودی کرے گی، عیسائی کرے گی، مجوسی کرے گی۔ پیدا اللہ نے کیا، تربیت محمد مصطفیٰ نے کی، گھر اللہ کے پیدا ہوا بیت اللہ میں۔ اب تمام چیزوں میں دیکھو، اگر نعوذ باللہ من ذالک ایمان لانے کی ضرورت ہے تو خامی کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ یا تم توحید میں خامی ڈھونڈنا چاہتے ہو یا تم تربیت رسالت میں خامی ڈھونڈنا چاہتے ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے مثل و بے مثال نعرہ حیدری۔ کچھ فضیلتیں حیدر کرار کو نصیب ہوئی، سبحان اللہ، جو موقع نہیں ملا سید الانبیاء، کچھ موقع ہوتا ہے نا، سید الانبیاء کی ولادت باسعادت ہوئی تو ان کو موقع نہیں ملا کہ قرآن مجید کسے سنائے، لیکن حیدر کرار جو مولود کعبہ وہ ہے کہ اس ہاتھ پر تھے جس کو قرآن سنا سکتے تھے، اور قرآن سنایا تو مومنون کی صورت سے سنایا۔ یعنی علی علیہ السلام کیا بتانا چاہتے ہیں؟ مومنون یعنی ایمان والوں کا قصیدہ پڑھتے ہیں۔ یہی کافی ہے اگر تبلیغ کے لیے کہ حیدر کرار نے جو قصیدہ پڑھا ہے وہ صاحبان ایمان کا پڑھا ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نماز میں خضوع و خشوع کرتے ہیں۔ یعنی اگر بننا چاہتے ہو شیعہ علی تو بنو کہ علی علیہ السلام نے جو پہلے دن تعارف کرایا ہے کہ شیعہ کیسے ہوتے ہیں، مومن کیسے ہوتے ہیں، ویسا بننا ہے۔ اور اگر دیکھنا چاہتے ہو شیعہ بن کے تو پھر دیکھو سلمان کو دیکھو، ابو ذر کو دیکھو، مقداد کو دیکھو، میثم کو دیکھو۔ اور بعض اوقات ہم شارٹ کٹ کے لیے، ظاہر ہر انسان چاہتا ہے کہ شارٹ کٹ، انسان چاہتا ہے کہ تنخواہ بغیر کام کے مل جائے۔ گورنمنٹ والی سروس کیوں ہمیں زیادہ اچھی لگتی ہے؟ وہاں کام کرنا پڑتا ہے، سہولتیں بہتر ہیں، اور پرائیویٹ سروس سے خون نکال لیتے ہیں، مشکل لگتا ہے۔ اسی طرح انسان کی فطرت ہے آسانی چاہنا، لیکن اسلام کے اندر شارٹ کٹ نہیں ہے۔ علی کے شیعہ دیکھنے ہیں تو حیات حیدر کرار میں دیکھو، رسول کے شیعہ دیکھنے ہیں تو حیات پیغمبر میں دیکھو، حسین ابن علی کے شیعہ دیکھنا چاہتے ہو تو حیات حسین ابن علی میں دیکھو۔ سب سے آسان ہمیں جو لگتا ہے وہ حضرت حر لگتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ حر نے کون سی نمازیں پڑھی؟ حر دشمن فوج کا سالار بن کے آیا، اور پہلی نماز کا جب وقت آیا تو حسین ابن علی نے پوچھا حر تو اپنی اللہ کی نماز پڑھے گا جو میرے ساتھ پڑھے گا؟ حر نے جو پہلی ملاقات میں پہلی نماز پڑھی وہ ابتداء حسین ابن علی میں پڑھی۔ کہتے ہیں حر بن کے دکھا دو، آج وقت آیا حر بن کے دکھانے کا۔ آج دیکھو کون حر بن سکتا ہے؟ مجھے بتائے، ہم انصاف کے ساتھ سوچیں،
हमेशा हम करबला का वाकया सुनते रहे, हमेशा दुआ करते रहे, लेतनी कुन्तु माअहुम, काश हम उनके साथ होते। हम अपने आप को तन्हाई में छोड़कर हुर का मुकाबला करें। हुर उसका सालार था जो 2/3 जमीन पर जिसकी हुक्मरानी थी। हमारे ग्रेड और उसके ग्रेड का मुकाबला करें, 2/3 जमीन पर हुक्मरानी, उसका सालार उस हुकूमत को छोड़ा, उस इक़्तिदार को छोड़ा, उस सालारी को छोड़ा, उन जागीरों को छोड़ा, उन हुकूमतों को छोड़ा, उस सर्विस को छोड़ा, उस ग्रेड को छोड़ा, तमाम चीजों को छोड़कर तमाम चीजों को कुर्बान कर दिया गुलामी रसूल सकलैन के निवासे पर। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारा हैदरी। आज वक्त है करबला के अंदर करबला मुनाकिद होने जा रही है। ये अलग बात है कि वहां लोग वो मुनज़्ज़म हैं, वो उलमा की अहमियत को जानते हैं। हमने भी उलमा की बरकत को चंद लम्हात के लिए देखा। कौम ने ज़ियाउल हक जैसे डिक्टेटर के सामने, जिसने भुट्टो जैसे इतने बड़े सियासतदान को फांसी पे लटका दिया और कोई कुछ ना कर सका, इतना बड़ा डिक्टेटर, इतना ताकतवर। हमने एक आलिम की क़यादत में जब इस्लामाबाद में आए तो 3 दिन उस डिक्टेटर को मजबूर कर दिया, उसकी हुकूमत को मुअत्तल कर दिया और उसको मजबूर होकर मुआहदा करने पर मजबूर कर दिया। नारा हैदरी। ये एक आलिम, बिल्कुल सादा से आलिम, इंतहाई सादा, उस आलिम की क़यादत में हमने देखा। फिर अभी अभी देख ले, हम जब बिल्कुल हमारे सामने कोई क़यादत नहीं है, ताकत नहीं है, हम मुतबे नहीं, हम इकट्ठे नहीं, हम बिखरे हुए हैं, हमें क़यादत के मानी तक का फिलहाल पता नहीं, इस टाइम जो हमारी कैफियत है। लेकिन एक वक्त आया कि यहाँ पिंडी के अंदर एक सन्नाटा तारी था, अजीब खौफ का आलम हो गया था। लेकिन हमने बिखरी हुई क़यादत के साथ इकट्ठे होके जुलूस निकाला तो जो ताकतें रोकने पर मुतबे हो जाएगी वो सिर्फ उस कुव्वत को देखकर शिकस्त खा के पीछे चली गई। इराक वाले क़यादत के अंदर मुतबे हैं। एक फतवा अयतुल्लाह सिस्तानी का, एक फतवे में चंद दिनों में 30 लाख जवानों ने अपने नाम लिखाए। क्या ऐद करते हैं कि करबला की तरफ देखने वाली आंख हमारी लाशों से जा सकती है, हमारी जिंदगी में नहीं जा सकती। ये बरकत होती है। खत्म हो गया है। जुमला जरूर कहता जाऊं कि बरज़ख में जो पहला तकी फलसफी का 2 जुमले, क्योंकि हम एक इसाले सवाब की मजलिस पढ़ रहे हैं। पहला तकी फलसफी ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा है, जो हमारा नामा अमाल है उनका जो सरनामा तैयार होता है, फरमाते हैं वो मुखलिस मोमिन जो बैठ के किसी के बंदे में, किसी आदमी के बंदे में उसके बारे में जो राय बयान करते हैं, वो राय उस मोमिन के नामा अमाल का सरनामा खराब पाता है। बस अब समझ लीजिए कि जिस खातून ने ये मकान दिया है, ये जगह दी है, ये जागीर दी है, तो उसका सरनामा जिक्र जो हो रहा है ये उसके नामा अमाल का सरनामा है। उनके नामा अमाल की किताब का नाम है, ये जिक्र जो आप कर रहे हैं उनका, और जिक्र खैर के सरनामा है। मरहुमा के दर्जात की बुलंदी के लिए हदिया सलावत। रहने मादर से दुनिया में आता है तो ख्यालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। वहां पर्दा होता है रहने मादर का, यहाँ इंसान को लिबास की जरूरत होती है। वहां खुराक और होती है, यहाँ खुराक बदल जाती है इंसान की। यहाँ तक कि खुराक खाने की जगह वहां और होती है, नाक के जरिए खाता है या मुंह के जरिए खाता है। यहाँ तक कि सांस और तरीके से लेता है या और तरीके से लेता है। इसी तरह यहाँ से जब बरज़ख पे जाता है तो इंसान के हालात बदल जाते हैं, ख्यालात बदल जाते हैं। यहाँ समझता है इंसान घर उसको जो अपने रहने के लिए बनाता है, वहां समझता है मैंने पैसा ज़ाय कर दिया, जो मैंने यहाँ घर बनाया मेरा घर तो ये है। जो इंसान यहाँ बनाता है दुनिया के लिए, यहाँ समझता है असल चीज वही मेरी है। लेकिन वहां जाके इंसान के ख्यालात बदल जाते हैं, लिबास बदल जाता है, खुराक बदल जाती है, ख्यालात बदल जाते हैं। तो वहां यहाँ इंसान समझता है ये जो अमल कर रहा हूँ यही अमल है।
وہاں جا کے تمام انسانوں کا عمل کے ساتھ واسطہ ختم ہو جاتے ہیں، کٹ جاتا ہے انسان، صرف 3 عمل انسان کے باقی رہتے ہیں۔ اور تقی فرسی فرماتے ہیں پہلا عمل وہی ہے جو انسان اللہ کے لیے دے کے چلا جاتا ہے، جس کے اندر عمل ہوتا رہتا ہے۔ فرماتے ہیں کنویں، فرماتے ہیں درخت پھلدار، اسی طرح یعنی مساجد، امام بارگاہ ایسی چیز ہے کہ جو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کمان، یعنی کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان کہ دنیا میں رہتا تھا تو اکیلا اس کو عمل کرنا پڑتا تھا، اور ہم کیا ہے جب اب نامہ ہمارا ختم ہو چکا ہے، لیکن جو بندہ وہاں بیٹھ کے عمل کرے گا اس کو اپنا ثواب تو ملے گا، لیکن ان ہر بندے کے اکیلے ثواب جتنا اس کو ثواب اکٹھا اس کو ملتا رہے گا۔ اور کون سی چیز تھی جو ساتھ لے کے گئے؟ پہلا احترام جو انہوں نے کیا ہے وہی ان کی جنت کا باعث بن گیا۔ آکے مولا حسین علیہ السلام کی گھوڑے کی لجام کو پکڑا، یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں تھا۔ گھوڑے کی لجام کو پکڑنا جیسے ہمارے گریبان کو پکڑا جاتا ہے، عربوں کے اندر اس طرح سمجھا جاتا تھا۔ لجام کو پکڑنا توہین تھی۔ امام علیہ السلام نے جملہ سخت فرمایا، اسے سب ساکلت کا اموں کا یا ہو، اے اور تیری ماں تیرے غم میں روئے، تو نے میرا گھوڑے کی لجام کو پکڑا ہے، میری بہنیں ساتھ ہیں، میری بچیاں ساتھ ہیں، میرے اساد ساتھ ہیں، میرے اسرا ساتھ ہیں، توہین کیا ہے، گھوڑے کی لجام کو پکڑا ہے۔ عجیب جملہ بولنے کا مولا دنیا کا کوئی بندہ اگر اس طرح کہتا نا کہ ماں کا نام لیتا تو میں ضرور جواب دیتا، لیکن میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا، آپ کو جواب نہیں دے سکتا کیونکہ آپ خاتون جنت کے بیٹے ہیں۔ میں جواب بس یہ جو جملہ تھا امام علیہ السلام کریم کے دل میں پڑ گیا، بس کریم کے دل میں، یعنی کریم نے یہ سوچا اے حر تو میری ماں کا احترام بھی کرے اور تو جہنم میں بھی جائے، میں تجھے جہنم میں نہیں جانے دوں گا۔ بس یہ تاثیر تھی، یہ جملہ تھا کہ حر کیوں تبدیل کرتا رہا، اور کہ خود اس کی جملے کی اس وقت تک اس موج میں رہا جب تک اس کو یقین تھا کہ امام کے جملے جو ہیں، امام کی جو شرائط ہیں یہ ضرور سلو ہو جائے گی۔ امام تو کوئی ایسی بات کہہ ہی نہیں رہے کہ جس کے اوپر انسان ان کو رد کر سکے، روک سکے، اتنی واضح اتنی پیاری باتیں ہیں۔ اور جب اس کو پتہ چلا 9 محرم کو کہ ابن سعد کے اس کمرے حجرے کے اندر سے امام مایوس واپس پلٹے، امام نے ایک جملہ کہا، یعنی مذاکرات کی کوئی حد ہوتی ہے نا تبدیل کرنے کی۔ امام نے اسے پوچھا کہ میرے ابن سعد بس اتنا بتا میں نے تیرا قصور کیا کیا ہے، کیوں تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ تو اس نے جملہ کہا، بات پھر مایوسی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ وہ ظالم کہتے ہیں بغضاً لأبی کا، تیرے باپ کا بغض مجھے لے کے آیا ہے۔ اب ظاہر ہے بغض کو تو ختم نہیں کیا جا سکتا، بس حر کے اوپر یہ تبدیلی کے آثار تھے۔ حر سمجھ گیا کہ آپ کی جنگ ہو کے رہے گی۔ اب حر کے چہرہ اتنا متغیر ہو رہا تھا کہ غلام نے اس متغیر چہرے کو دیکھا، کہا حر اگر آج سے پہلے کوئی مجھ سے پوچھتا نا کہ تو بہادر کون ہے میں تیرا نام لیتا، لیکن آج جتنی بزدلی کے آثار میں دیکھ رہا ہوں، خوف کے آثار، کیا جنگ سے گھبرا رہا ہے؟ حر کہتے ہیں نہیں میں جنگ سے نہیں گھبرا رہا، میں رسول کے نواسے سے جنگ سے گھبرا رہا ہوں، میں زہرا کے بیٹے سے جنگ سے گھبرا رہا ہوں۔ بس حر اس وقت تک پریشان رہے جب تک خطرہ رہا کہ میں اس فوج سے بچ کے نکل جاؤں۔ جب بچ کے نکل گئے تو پھر ایک تو خوشی کے آثار تھے، لیکن اب دوسرا مرحلہ آتا کہ میں نے زہرا کی بیٹیوں کو رلایا، اب یہ گناہ میرا معاف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب انہوں نے معافی مانگنے کا ایک طریقہ اختیار کیا، آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، ہاتھوں کو رسیوں سے باندھ لیا، قرآن مجید کو ایک وسیلے کے طور پہ گئے، گویا قرآن ثابت کو قرآن ناطق کی طرف لے کے آ رہے تھے، اور آ کے میرے مولا کی بارگاہ میں بیٹھ گئے، کہتے ہیں مولا کیا میرا گناہ بھی معاف ہوگا؟ لیکن اس سے پہلے کچھ واقعات گزر گئے۔ اس سے پہلے کیا ہوا کہ بی بی کا ایک کنیز آتی ہے، بی بی کا سلام لے کر، اب سلام لے کے تو حر نے اپنے منہ کو پیٹنا شروع کر دیا، اے کام آئے زہرا کی بیٹی، آل رسول کتنی قریب ہو گئی،
مولا کیا میرا گناہ بھی معاف ہو جائے گا؟ یہاں ایک تحفہ بھی ملا، وہ تحفہ کیا تھا؟ سیدہ کا رومال اس کو ملا، اور یہ ایسا انمول تحفہ تھا کہ ایک مرتبہ پانی نے ہر کی قبر کو گرا دیا۔ اب لاش ہر کو جو نکالا گیا نا تو جو اس بادشاہ نے سنا ہوا تھا جو ہر نے رومال باندھا ہوا ہے وہ سیدہ کا تھا۔ اب اس نے کہا کہ دیکھا لاشا محفوظ ہے، ہر کا رومال وہ موجود ہے۔ اس نے کہا یہ رومال کسی طرح اتار کے اور کوئی اور رومال باندھ دیجیے۔ اب جو رومال اتارنے کی کوشش کی گئی تو خون کا فوارہ پھوٹ پڑا، اور جب تک رومال نہ باندھا گیا دوبارہ وہ خون نہ رکا۔ یہ وہ تحفہ تھا۔ اب ہو رہا کہ کہتے مولا میرا گناہ معاف ہو جائے گا، کہتے ہاں تجھے معاف کر دیا۔ اب جناب ہو اجازت لیتے ہیں۔ یہ جناب نکر صاحب فرماتے ہیں مجھے ساری چیزیں سمجھ آتی ہے کہ کس کو جلدی کیوں بھیجا۔ یہاں بھی سمجھ آ گئی کہ ہر کو جلدی کیوں بھیجا۔ ہر کو جلدی اس لیے بھیجا کہ میرے مولا نے دل میں سوچا اے حسین جب یہ تیرا دشمن تھا تو تو نے اسے پانی پلا کے پیاس ختم کی، اب تیرا دوست بن گیا ہے، اب سیراب نہیں کر سکتا تو کم از کم پیاس اس کی نہ بڑھا، اس کو جانے دے تاکہ جلدی چلا جائے۔ اور جناب نکر صاحب فرماتے ہیں مجھے سمجھ آتی ہے جو جتنا پیاس کو برداشت کر سکتا تھا میرے مولا اس کی شہادت کو مؤخر کرتے گئے، اور جس کا کم امتحان لینا چاہتے تھے اس کو جلدی بھیج جاتے تھے۔ کہتے ہیں ہر کی سمجھ آتی گئی، لیکن فرماتے ہیں مجھے ایک شہادت کی سمجھ نہیں آئی، ایک شہادت مجھے بھی سمجھ نہیں آئی، جو جتنا برداشت کر سکتا اس کو مؤخر کرتے گئے۔ کہتے ہیں لیکن مولا مجھے بتائیے مجھے سمجھ نہیں آئی یہ اصغر کو رباب کے بیٹے کو کیوں اتنا مؤخر کیا کہ آخری شہادت لے گئے۔ مولا مجھے حضرت علی اصغر کی شہادت کو مؤخر کرنا سمجھ نہیں آیا۔ جناب ہر گئے اور ایک جملہ سن لیجئے وقت ختم ہو گیا۔ جب ہر اترے نا اور آخری لمحات تھے میرے مولا حسین علیہ السلام پہنچے، اب میرے مولا کے دل میں تھا کہ انہوں نے میری ماں کا احترام کیا، میں نے اس کی ماں کا احترام کرنا ہے، اور یہ جملہ کریم کے دل میں تھا۔ اب ہر کے سر کو لیا گود میں، کہا ہر آپ فکرہ دینا چاہتے ہیں، کہا ہر تیری ماں کتنی عظیم تھی، اور تیری ماں کتنی عظیم تھی جس نے تیرا نام ہر رکھا۔ میں تیری ماں کے جملے کو آگے بڑھاتا ہوں، انتا ہر فی الدنیا والآخرہ، تیری ماں نے دنیا میں تیرا نام ہر رکھا، تو دنیا میں بھی ہر رہے، تو آخرت میں بھی ہر رہے، تیری ماں کے جملے کی لاج رکھ لی، اور تو دنیا میں بھی ہر رہے آخرت میں بھی ہر رہے۔ اللہ اللہ ظالمین وسیعلم الذین ظلموا ویمنقلبون انقلبون۔ پروردگار تعالی محمد و آل محمد کے صدقے یہ صدقہ جاریہ ان کے علاوہ جو بھی اذکار ہو رہے ہیں تیرا وعدہ ہے محمد و آل محمد کے صدقے ہم اپنا وعدہ پورا کر رہے ہیں۔ ان تمام کا ثواب سیدہ فاطمہ موسوی بنت سید حسن اللہ، سید ماجد علی موسوی ابن سید امجد علی موسوی، پروردگار رب قائم آل محمد ٹرسٹ کا ثواب، یہ جو جملہ اراکین ٹرسٹی جو اعمال خیر کر رہے ہیں ان تمام کا ثواب ان مرحومین کی روح کو پہنچا۔ محمد و آل محمد کے صدقے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، مقام برزخ میں ان کے درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں جوار محمد و آل محمد میں جگہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔